دنیا میں کوئی بھی شے مکمل طور پر ناکارہ نہیں، حتیٰ کہ رکی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ انتہائی قابل رشک شخص اگر قابل رحم حالت میں آ جائے تو لازم نہیں ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں ہو اور نشان عبرت ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں ہو اور کامیاب ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجیے۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں ہے خوش ہے، اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ بکھرنے سے پہلے ہی خود کو سمیٹ لیں، شاید نظر انداز ہونے کی اذیت سے بچ جائیں۔ نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامتوں کو دیکھ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اللہ مان جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوششوں میں لگاتار رہتا ہو۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، لیکن اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت گہری ہو جاتی ہے، جن سے مل کر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جن سے مل کر یقین گہرا ہو جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے اور تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بے بس آپ ہو، آپ کا رب نہیں۔ محتاج آپ ہو، آپ کا رب نہیں۔ ناممکن آپ کے لیے ہے، آپ کے رب کے لیے نہیں۔ تو پھر مانگیں اس ذات سے جو اپنے بندوں کو نواز دینے پر قادر ہے۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں۔ نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لعل و گوہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے، مسافر ہوں، زادِ سفر چاہتی ہوں۔ ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔
میں ظلمت میں بھٹکتی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں، سحر چاہتی ہوں، تیرے در پہ جھک کے جو نہ اٹھے ہرگز، میں ایسی جبیں ایسا سر چاہتی ہوں۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں اس کو کر دیجیے، بے شک آپ ہی قادر ہیں، میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ وہ عورتوں کے محافظ ہیں، اپنے بیٹوں کی تربیت پر بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنا کہ ایک بیٹی کی تربیت پر دی جاتی ہے، کیونکہ گھر دونوں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ صبر، محبت، عزت، احترام، درگزر دونوں کے اندر ہی ہونا چاہیے، تبھی وہ کل کو ایک مضبوط خاندان کی مضبوط بنیاد بن سکیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔